الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اور قرآن پاک کے واقعہ سنتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے، پڑھنے، تلاوت کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو نیو دوست ہمارے اس چینل پر آئے ہیں ان سے عرض ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اس قرآن پاک کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے معجزات کو بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان فرمایا تو انہوں نے آپ سے شرط رکھی کہ آپ ہمارے سامنے مردوں کو زندہ کرو تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کے سامنے 4 معجزے بیان فرمائے۔ اس آیت کے اندر جو ذکر کیا گیا 4 معجزے ہیں۔ نمبر 1، آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم مٹی کا پرندہ بنا کر ہوا میں اڑا دیا۔ دوسرا، آپ نے مادرزاد اندھوں کو پھونک مار کر ان کو آنکھیں عطا فرما دی۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کیا آپ نے۔ اور آپ کا ایک اور معجزہ تھا، جو کچھ کھایا یا جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا آپ کو اس کی بھی خبر ہوا کرتی تھی۔ مٹی کا پرندہ ایسا ہے کہ بنی اسرائیل نے آپ سے کہا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں جو آپ کی نبوت پر دلالت کرے، آپ کوئی مردہ ہمیں زندہ کر کے دکھائیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مٹی سے چمگادڑ بنایا اور آپ نے اس کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے اس چمگادڑ کو اڑا دیا، وہ اڑنے لگا، دیکھا لوگوں نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب کیا کیونکہ چمگادڑ انسانوں کی طرح ہنستا بھی ہے، بچے بھی دیتا ہے، دودھ بھی یہ بچوں کو پلاتا ہے، جب اڑتا ہے تو پروں سے نہیں اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اس کو حیض بھی آتا ہے، تو اس کے اندر کافی ساری خاصیت پائی جاتی تھی۔ اس وجہ سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے چمگادڑ کا انتخاب فرمایا۔ جب بنی اسرائیل دیکھتے تھے تو وہ اڑ رہا ہوتا تھا، جب وہ اوجھل ہو جاتے تو وہ گر جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق اور بندے کی تخلیق میں امتیاز رہے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھنا شروع کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق اور بندے کی تخلیق ایک جیسی ہے۔ اس وجہ سے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ معجزہ، جو پرندہ آپ نے چمگادڑ بنایا تھا، اڑا دیا، جب لوگ دیکھتے تو وہ اڑ رہا ہوتا تھا، لیکن جب وہ لوگ اوجھل ہو جاتے، ادھر ادھر چلے جاتے تو وہ گر کر پھر مٹی ہو جاتا تھا۔ اور مادرزاد اندھے جن کو کوڑ کی بیماری ہوتی، تو آپ اعلیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک دن میں 50 لوگوں کو کوڑی کی بیماری سے شفا دی، اور اس شرط پر کہ تم لوگ ایمان لے آؤ گے۔ تو پھر آپ نے ان کو دعا دی تو وہ مادرزاد اندھے ٹھیک بھی ہو گئے، ان کو جو بیماری تھی کوڑ کی وہ بھی ان سے ختم ہو گئی۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے 4 انسانوں کو بھی زندہ فرمایا۔ پہلے تو آپ نے چمگادڑ بنایا، مٹی اٹھا کر اڑا دیا،
پھر اس کے بعد 4 انسانوں کو بھی آپ نے زندہ فرمایا، ایک اپنے آزر دوست کو، اور ایک بڑھیا تھی اس کے بیٹے کو، اور ایک عاشر کی بیٹی کو، اور حضرت سام بن نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی آپ نے زندہ فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے، اس وقت آپ اپنے دوست سے دو تین دن کی دوری کی مسافت پر ہیں۔ اس وقت آپ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم بہت دور تھے اپنے دوست آزر سے۔ تو آزر کے انتقال اور دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے، اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس آیا، اپنی قبر سے باہر نکل کر آیا اور برسوں زندہ رہا، پھر صاحب اولاد بھی ہوا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک معجزہ ہے کہ اپنے دوست کو آپ نے زندہ فرمایا، اور اس کی قبر اس کو دفنا بھی دیا گیا تھا، پھر آپ نے اس کو اٹھایا تو وہ قبر سے باہر نکلا، پھر وہ اسی وقت کے لیے پھر نہیں قبر کے اندر چلا گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے معجزے کو ایسا زندہ فرمایا کہ کافی دنوں تک وہ آپ کا دوست آزر زندہ بھی رہا، اور اس نے شادی بھی کی اور صاحب اولاد بھی بنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کمال حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو عطا فرمایا۔ دوسرا جو لڑکا آپ نے زندہ فرمایا وہ بڑھیا تھی، ایک عورت، اس کا بیٹا تھا، جب جنازہ لے کر اس کو اٹھا کر جا رہے تھے تو وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ کی دعا سے وہ زندہ ہو کر اٹھ کر بیٹھا اور اپنے کپڑے پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی لے کر گھر آیا، اور وہ بھی کافی عرصہ تک زندہ رہا، وہ بھی صاحب اولاد بنا۔ پھر عاشر کی بیٹی، تیسری یہ ایک لڑکی تھی جس کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے زندہ فرمایا۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعا سے یہ لڑکی زندہ ہو گئی، اور بہت دنوں تک یہ بھی زندہ رہی، اور اس کے بھی کئی بچے پیدا ہوئے۔ یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا معجزہ ہے، اس میں سے تیسرا انسان جو ہے وہ زندہ ہوا۔ پہلے آپ کی دعا، آپ نے ایک چمگادڑ بنایا مٹی سے، پھر آپ نے انسانوں کو زندہ فرمایا، اپنے دوست آزر کو، پھر اس بڑھیا کے بیٹے کو، پھر تیسرا اس عاشر کی لڑکی کو، چوتھا بنی اسرائیل نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کہا یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ تو 2-3 دن کے بعد آپ نے ان کو زندہ کیا، یہ تو بے ہوش تھے، جب ان کو ہوش آیا تو اٹھ کے بیٹھ گئے، تو یہ فوت نہیں ہوئے تھے، یہ آپ کا کوئی معجزہ نہیں ہے۔ تو پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان سے فرمایا کہ مجھے تم بتاؤ، کوئی ایسی قبر پر لے جاؤ کہ جس کو میں اس کو زندہ کروں اور تمہیں کوئی پکا یقین ہو جائے کہ وہ واقعی مر گیا تھا۔ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حضرت سام بن نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قبر پر لے گئے، جن کے وصال کو 4000 برس ہو گئے تھے، 4000 سال کا زمانہ گزر گیا تھا۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کی قبر پر گئے تو اللہ کے حکم سے ان کو زندہ فرمایا۔ زندہ فرمانے کے بعد ادھر جا کر اسم اعظم پڑھا، اسم اعظم کا ذکر کیا، تو حضرت یہ سام بن نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم زندہ ہوئے۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے وہ پوچھنے لگے گھبرا کر قیامت آ گئی؟ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ تو پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ایمان لے، تھوڑی دیر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ باتیں کرتے رہے، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک معجزہ ہے، اور بھی بڑے معجزے ہیں آپ اعلیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے۔ ایک تو خود اپنا معجزہ ہے کہ آپ بنا باپ کے پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی ماں کے شکم اطہر سے پیدا فرمایا، آپ کا کوئی باپ نہیں ہے۔ قرآن کے اندر آپ نے
ایک دن کے تھے، کچھ لمحوں کے تھے، آپ نے قرآن کے اندر اپنی گواہی دی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوں، رسول ہوں، مجھے کتاب دی جائے گی۔ تو آپ، یہ بھی آپ کا بڑا معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑے معجزوں سے نوازا تھا، اور بھی معجزے انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم آپ کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تکریم، عزت، ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے کمالات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لانا فرض ہے۔ کسی ایک نبی کے بارے میں بھی کوئی غلط خیال سوچنا، توہین کرنا، تو دار اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں عیب ڈھونڈتے ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ ایسے علماء سے، جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے ہمیں، کہ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کے اندر، شان کے اندر عیب ڈھونڈتے ہیں، عیب نکالتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے شریروں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔